السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات ایم سی کیو سیریز کا دوسرا سیٹ شروع کریں گے، جو کہ اگین 50 ایم سی کیوز کا ہوگا۔ تو 50 ایم سی کیوز ہم نے پہلے کر لیے تھے، اب 50 ایم سی کیوز ہم آج اس سیٹ میں کریں گے۔ سو دا فرسٹ ایم سی کیو ہے کہ دا فرسٹ سریا واز، اب سریا آپ کو پتہ ہے کہ سریا کیا ہوتا ہے؟ سریا وہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو بھی ایسی غزوات یا جو بھی ایسی جنگیں تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، اس کو ہم سریا کہتے ہیں۔ لیکن ان کے ہوتے ہوئے وہ جنگیں ہوئیں، انہوں نے پلاننگ کی تھی لیکن وہ خود اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اس کو ہم سریا کہتے ہیں۔ تو دا فرسٹ سریا واز، اب یہ جو ہے ایم سی کیو، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلے سریا کی جو قیادت تھی وہ کس نے کی تھی۔ تو پہلا ایم سی کیو ہے حضرت عبیدہ بن جرح، آپشن دوسرا حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارث، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہے آپشن اے۔ حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب بھی ہے، ان کو امین الامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا۔ تو کبھی اگر وہ آ جاتا ہے تو حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے امین الامت۔ اور حضرت عبیدہ بن جرح سے یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو انصار میں، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر، اور پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عبیدہ بن جرح وہاں پہ گئے تھے، جب انصار کسی اور سردار کا انتخاب کر رہے تھے، کسی اور خلیفے کا انتخاب کر رہے تھے جو کہ انصار میں سے تھا، تو وہاں پہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن جرح کا نام دیا تھا کہ ان دونوں میں سے جو ہے آپ کوئی نہ کوئی کر لیں، خلیفہ چن لیں۔ پوری شورا کو انہوں نے یہ سجیشن دی تھی، تو ان میں سے پھر حضرت عمر کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا، سلیکٹ کیا تھا، لیکن پھر بعد میں حضرت عمر نے جو ہے وہ وتھ ڈرا کر کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کی تھی۔ تو خیر یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اس کہانی سے آپ اس کو ریلیٹ کر کے یہ یاد رکھ سکتے ہیں ان کا نام۔ دوسرا ایم سی کیوز ہے حضرت اسحاق واز دا پروفٹ آف کرسچنز، پیگنز، جوز یا انفائڈلس۔ اس کا رائٹ آنسر ہے کرسچنز، آپشن سوری جوز، آپشن سی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے اٹ از سیڈ دیٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام واز فرام دا سٹی آف اٹ از لوکیٹڈ ان، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے میسوپوٹیمیا، آپشن سی۔ نیکسٹ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائیڈ ایٹ ڈیش ایئرس آف ایج۔ تو ان کی عمر تھی شاید 65، لیکن آپ اس کا اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں، اس کو سولو کرنے کا ایم سی کیوز کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس وقت دیکھیں کہ یہ ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 10 نبوی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبوت کا 10واں سال تھا، اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ 50 سال کے تھے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال زیادہ تھی، بڑی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر 65 ایئرس تھی۔ تو یہ اس کا آنسر یہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ ڈائریکٹ، اگر آپ کو آنسر نہیں پتا تو انڈائریکٹ ریفرنسز سے آپ یہ ایم سی کیوز سالو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کہ دیش ول بی دا فرسٹ پرسن کوسچنڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ ان میں سے کون ہوگا جو کہ پہلا شخص ہوگا جس سے سوال پوچھا جائے گا قیامت کے دن؟ وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ نیکسٹ ہے دا آئیڈل منات واز فکسڈ بٹوین مکہ اینڈ مدینہ، ہو ورشپڈ اٹ۔ اچھا ہمیں پتا ہے کہ 3 بڑے بت تھے، اللات، منات اور عزا۔ تو ان میں سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جو منات کا بت تھا وہ مکے اور مدینے کے بیچ میں تھا، ان کی پوجا کون کرتے تھے؟ تو ان کی پوجا کرنے والے تھے، رائٹ آنسر ہے بی، تو بنو اوس اور بنو خزرج۔ تو یہ اوس اور خزرج آپ نے ان کا قبیلوں کا نام سنا ہوگا، تو یہ ان منات کی پوجا کرتے تھے۔ نیکسٹ ہے ان نمل ٹو بسم اللہ اکرس، سیکنڈ بسم اللہ جو ہے وہ ہے آیت نمبر 33 میں، آپشن سی اس کا رائٹ آنسر ہے۔
How many surahs starts with a curse, جو کہ کسی نہ کسی جو ہے وہ بد دعا سے شروع ہوتا ہے. وہ کتنی جو ہے وہ سوراز ہیں قرآن میں؟ اس کا رائٹ آنسر ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن اے. 3 سوراز قرآن میں ایسی ہیں جو کہ ایک بد دعا سے شروع ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے قرآن از ریٹن ان پروز ان پوئٹری، یہ اس کا رائٹ آنسر اے ہے. نیکسٹ ہے نیم دا لاسٹ سریا. اب وہی بات ہو گئی، تو پہلا سریا تھا عبیدہ بن جرہ، اور لاسٹ سریا ہے سعد بن نبی وقاص. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لاسٹ سریا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری جنگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے، لیکن اس میں رسول اللہ نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا، وہ اس کی قیادت تھی حضرت سعد بن نبی وقاص کے پاس. ہوم عربس کالڈ سابی. سابی کس کو کہتے تھے عربی لوگ؟ دوز who worshipped moon, stars and idols. تو اس کا رائٹ آپشن ہے stars، جو کہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے سابی. نیکسٹ ہے نیم دا پروفٹ who was married to ریچل. اس کو ہم اگر یوں کہیں تو آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں who was married to راہیل. یہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، شاید نہیں، ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کی جو ایک بیوی تھی ان کا نام تھا راہیل، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. نیکسٹ ہے حضرت عمر فاروق واز مارٹرڈ آن فرسٹ محرم. اس کو بھی آپ انڈائریکٹ جو ہے وہ ریفرنس سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن اے 24 ہجری. اس کو بھی آپ جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل 13 ہجری تک، سوری 10 ہجری تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد 10 سے پھر 3 ہجری میں 3 اور ہجری اس میں ایڈ کر دیں تو 13 ہجری ہو جاتے ہیں. تو 13 ہجری تک حضرت ابو بکر تھے، اس کے بعد 13 کے بعد 10 سال حضرت عمر کے اس میں ایڈ کر دیں تو 23 ہجری. تو 23 ہجری تک حضرت عمر تھے. 24 ہجری کے پہلے محرم کو حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا تھا. اسلامک آفیشیل سیل اسٹارٹڈ ان 7th ہجری، 7 ہجری میں، جب 6 ہجری میں میثاق کے ہوا تھا. 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو مسلمانوں کا جب پیکٹ ہوا تھا کہ اب کوئی 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی مکے اور مدینے کے لوگوں میں، تو پھر یا ایسے سمجھیں گے مکے اور مدینے کی قیادتوں میں 10 سال تک اب کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے چھٹی لائک نیکسٹ ایئر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہم جو ہے وہ شروع کر دی تھی. ایک سیل انہوں نے سٹارٹ کی تھی، اور اسی سیل کے تحت جو ہے انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیے تھے باقی سارے جو بھی آس پاس کے حکمران تھے. نیکسٹ ہے ہاؤ مینی ڈسپلز آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسسٹڈ ہم ان پریچنگ. غالباً 12 تھے، یس 12 از اے رائٹ آنسر. نیکسٹ ہے حضرت علی مارٹرڈ، حضرت علی میرڈ حضرت فاطمہ ان یہ ہے ہجرت کے دوسرے سال شاید، تو اس کو 623 اے ڈی جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن سی 624 اے ڈی. وائی حضرت اسماعیل علیہ السلام ڈائیورسڈ his first wife on the request of his father، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. she was dishonest, disobedient اور discourteous. تو اس کا رائٹ آنسر ہے discourteous آپشن بی. Where is Masjid al-Hanif located where almost 70 prophets are buried؟ مسجد حنیف جو ہے وہ مینا میں ہے، آپشن سی اس کا رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ ہے who was the first female شہید؟ وہ تو آپ کو پتا ہے حضرت سمیہ بنت خوبات. حضرت سمیہ جو کہ حضرت عمار بن یاسر کی ماں تھی.
Name the first person among infidel Arabia whose gifts was accepted by Holy Prophet. ये है अबू सुफियान. इसका right answer है option B. Who was the first to give royal gifts to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ruler of Habasha, Najashi जो था. Option C इसका right answer है. 72. उसके बाद आप ये भी जान लें कि नजाशी ने एक अपनी बेटी भी हुजूर को जो है वो निकाह में दी थी. Name the first person who declared his conversion to Islam emphatically. Hazrat Umar ibn al-Khattab. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है how many मुहाजिरीन were there at the time of मवाखात. अब जब मवाखात हो रही थी, मवाखात का क्या मतलब है कि जब मदीने की तरफ हिजरत हुई थी तो पहला काम ये हुआ था कि मवाखात यानी ब्रदरहुड कायम किया गया था. तो उस ब्रदरहुड के तहत जो है वो फिर शेयर दिया गया था. इवन जो है जिसके पास दो तीन बीवियां थीं तो उसने अपनी एक बीवी को तलाक दे के अपने दूसरे भाई जो उसका भाई बना था मुहाजिर उसको दे दी थी. तो इस तरह से जो है वो पूरी ब्रदरहुड की एक तारीखी मिसाल मिलती है हमें इस्लामी तारीख में, बल्कि पूरी इंसानियत की तारीख में, कुर्बानी और ईसाल की. तो उस वक्त कितने मुसलमान कितने मुहाजिरीन थे जो कि मक्के से मदीने की तरफ गए थे? वो थे सी 45. नेम द फर्स्ट पर्सन अमंग स्लेव्स. फर्स्ट मुस्लिम अमंग स्लेव्स ये है हज़रत जैद बिन हारिस. बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो कि हज़रत बिलाल से इसको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम था, तो रसूलुल्लाह ने उसके बाद उसको ग़ुलामी से आज़ाद करके उसको वो मुसलमान हुआ था बाद में. ठीक है. देश इज़ कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, जुडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी. ये है साउथ वेस्ट एशिया. यस, ऑप्शन बी साउथ वेस्ट एशिया. Which prophet is called Abul Anbiya? अबूल अम्बिया यानी अम्बिया का बाप जिसको कहा जाए, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबका बाप था. ओ सॉरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. अच्छा, खैर ये मैं भी भूल गया था. तो सो दिस इज हाउ आई आल्सो रिपीट अलोंग विथ लाइक विथ यू ऑल. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबूल अम्बिया का खिताब दिया गया है. Which सहाबी नेम रिटन इन कुरान. एक ही सहाबी है जिसका नाम कुरान में जिक्र है, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि इनकी फिर वाइफ का जो इशू हुआ था वो आपको पता है सबको, वो पूरा वाक़या. तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन ए. ऑप्शन सी. तो हज़रत फिर ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने मुखातिब करके कुरान में उनसे कुछ ना कुछ खिताब किया है. Which one of the following is included amongst the Ashra Mubashira? Among the Ashra Mubashira. अशरा मुबशरा आपको पता है कि जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात में ही उनको जन्नत की बशारत दी थी. तो साद बिन उबैद, साद बिन अबादा, साद बिन अबी वकास. सी, ऑप्शन सी, साद बिन अबी वकास इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है अरफात गैदरिंग इज हेल्ड ऑन, जो कि अरफात पे होता है. तो 9 जुल्हज, ऑप्शन बी, 9 जुल्हज को अरफात गैदरिंग होती है. फिर अरफात, मिकात, मिना, इस तरह से. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द की टू बैतुल्ला. बैतुल्ला की जो चाबियां थीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दी थी हज़रत ऑप्शन हज़रत उस्सा हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को. आज भी इनके ख़ानदान में वही चाबी है. उम्मुल मसाकीन, मिस्किनों की माँ, वो किसका टाइटल है? यानी उम्मुल मोमिनीन में से उम्मुल मसाकीन किसका टाइटल है? वो है हज़रत ज़ैनब बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 82. रिवर नील वाज डिक्लेयर्ड सैयदुल अनहार बाय हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब. अच्छा, इस एमसीक्यूज को ये आप इस वाक़े से भी याद रख सकते हैं कि जब हज़रत उमर जो है वो खलीफा बने थे, तो खलीफा बनने के बाद किसी ने उनको बताया कि नहर जो है नील वो काफ़ी अरसे से सूखी पड़ी है, तो काफ़ी उनको परेशानी हो रही है एग्रीकल्चरल पूरा जो प्रोसेस है उसमें. तो फिर उस वक्त
حضرت عمر نے وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ ایک خط لکھا تھا نیل کے طرف. تو اس خط میں جو ہے وہ حضرت عمر نے آ، نیل کو سید الانہار کر کے مخاطب کیا تھا. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید الانہار حضرت عمر نے کہا جو ہے وہ ان کو ڈکلیئر کیا تھا. تو دس از ہاؤ آپ انڈائریکٹلی ریفرنس سے یا انڈائریکٹلی واقعات سے آپ اگر ایم سی کیوز آپ کو صحیح سے یاد نہیں ہے تو انڈائریکٹلی واقعات سے آپ ایم سی کیوز یاد کر سکتے ہیں. دوسرا the next ایم سی کیوز از امین الامت. یہ میں نے آپ کو ابھی ابھی بتایا کہ امین الامت جو ہے حضرت عبیدہ بن جراح کا لقب ہے. یہ ابھی ابھی ہم سید جو کہ فرسٹ سریہ بھی تھے وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اس طرح سے یہ وہی ہے کہ امین الامت جو ہے وہ ٹائٹل حضرت عبیدہ بن جراح کا تھا. تو آپشن سی از دا رائٹ آنسر. So the next is the seal affixed on the important letters by the Prophet was in the custody of. اب یہ سیل جو تھی وہ کسٹڈی کس کے تھی؟ یہ آپ اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت خزیفہ. حضرت خزیفہ کو شاید حضرت خزیفہ ہیں یا حضرت حذیفہ ہیں، آپ ایک دفعہ دوبارہ سے کنفرم کر لیجئے گا. لیکن میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت حذیفہ کو حضور نے ٹائٹل دیا تھا جو ہے یہ سیکرٹ ہولڈر بھی تھے رسول اللہ کے. تو رسول اللہ کے جتنے بھی سیکرٹس تھے وہ حضرت خزیفہ کے پاس ہوتے تھے، انٹیلیجنس کے ہوں یا باقی سارے معاملات کے ہوں. تو یہ حضرت خزیفہ کے تھے. حضرت خزیفہ ہیں یا حضرت حذیفہ ہیں، میں ان میں سے کنفیوز کر رہا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ آپ ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے چیک کر سکتے ہیں. اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے منافقوں کی لسٹ بھی دی تھی. تو حضرت خزیفہ ہیں یا حضرت خزیمہ ہیں، حضرت خزیفہ ہیں یا حضرت حذیفہ ہیں، ان دونوں میں سے ایک ہیں جن کو حضرت حذیفہ شاید نہیں ہو سکتے، لیکن ایک دفعہ آپ دوبارہ سے ان کو کنفرم کر لیجئے گا. نیکسٹ از امام دار الحجرت واز دا ٹائٹل آف امام مالک. کیونکہ امام مالک جو ہیں وہ مدینے سے تھے تو دار الحجرت مدینے کا لقب ہے. تو امام دار الحجرت جو ہیں وہ حضرت امام ابو مالک ہیں. نیکسٹ از صدقہ عید الفطر has been proclaimed in the year. اب یہ عید الفطر جو ہے وہ پہلی عید جب ہم نے عید الفطر منائی تھی اسی وقت جو ہے اس کو پروکلیم کیا گیا تھا، اور وہ تھا سیکنڈ ہجری میں، جنگ بدر کے بعد. رسول اللہ نے جو ہے وہ عید منائی تھی، کیونکہ اللہ نے عید منانے کا حکم دیا تھا. کیونکہ جنگ بدر میں جو کہ رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی اس میں جو ہمیں تاریخی شکست، تاریخی جو ہمیں فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو، جس میں مسلمانوں کی جو سیاسی دھات تھی اور جو مسلمانوں کا سیاسی غلبہ تھا وہ ظاہر ہوا تھا، اور ان کا پھر جو ہے وہ دشمنوں کے دلوں میں خوف طاری ہوا تھا. تو اس فتح کو فتح المبین قرار دیا تھا قرآن میں. تو اسی تناظر میں اللہ نے پھر جو ہے مسلمانوں کو خوشی کا دن دیا تھا، عید منانے کا، جس کے بعد جسی میں پھر یہ صدقہ عید الفطر جو ہے وہ اس کا حکم بھی دیا گیا تھا. ویلتھ obtained فرام مائن. مائنس کی جو مائنس کے بزنس میں سے جو ویلتھ obtain ہو اس کو is liable to خمس. ٹھیک ہے. نیکسٹ از عدا بن حاتم تائی. اس کو عادی بن حاتم تائی بھی کہتے ہیں. embraced اسلام in 9th ہجری. آپشن سی. اس کے بعد ہے حد قذف. اب قذف کا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی اگر کسی پہ کوئی غلط تہمت لگاتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ تہمت غلط تھی تو تہمت لگانے والے کو جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ حد ہے. حد کا آپ کو مطلب پتہ ہے کہ حد جو ہے وہ کوئی کم نہیں کر سکتا اور کوئی زیادہ نہیں کر سکتا. تو حد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرعی حکم ہیں، حدود جو ہیں اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ڈی مارکیٹڈ لائنز ہیں
یا کچھ اصول ہیں جو کہ جن میں اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور کمی بھی نہیں کی جا سکتی. Next MCQ is مسجد ذوالقبلتین. یہ آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی اور پھر وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ ابھی نماز پڑھیں. تو اس مسجد کو جہاں پہ یہ حکم ہوا تھا اس کو ہم کہتے ہیں ذوالقبلتین، کیونکہ اس میں آدھی نماز پرانے قبلے کی طرف ہے اور آدھی نماز نئے قبلے کی طرف ہے. تو دونوں قبلوں کی طرف نماز ہے، اسی وجہ سے اس کو ذو قبلتین کہا جاتا ہے. اور وہ تھی مدینہ میں. مدینہ سے یہ غالباً 3 میل کے مفاصلے پہ ہے یا اس طرح سے، یا بلکہ سوری مکے اور مدینہ کے بیچ میں ہے. تو یہ مدینہ سے شاید 3-4 کلومیٹر کے مقام جو ہے مفاصلے پہ ہے. Who was a historian, justice, philosopher as well as a politician? Shamsuddin Kalkan, Abu Rahman bin Khaldun, Abu Bakr Muhammad Yahya یا محمد عیسیٰ. تو ابو الرحمن بن خلدون، ابن خلدون جس کو کہا جاتا ہے، تو ابن خلدون ہسٹورین بھی تھے، جسٹس بھی تھے، فلاسفر بھی تھے اور ایک پولیٹیشین بھی تھے. نیکسٹ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپوائنٹڈ ایز دا کسٹوڈین آف بیت المال. حضرت عمر جو ہے وہ بیت المال کو کی کسٹڈی کس کو دیتے ہیں، اس کو کس کو اس کی سپرویژن دیتے ہیں؟ عبداللہ بن ارکم، عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر تو بالکل نہیں ہے. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو لائن آف اسلام بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے عبداللہ بن مسعود کا، آف لائن آف اسلام. نیکسٹ، خطیب الانبیاء. خطیب الانبیاء is the title of حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیٹس سی، سوری، حضرت شعیب علیہ السلام. خیر، سو دس از ہاؤ ایز آئی ٹولڈ یو آلریڈی کہ میں آپ کے ساتھ ہی ریویژن کرتا جاتا ہوں. تو خطیب الانبیاء از دا ٹائٹل آف حضرت، تو خطیب الانبیاء از دا ٹائٹل آف حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو خطیب الانبیاء is the title of حضرت شعیب علیہ السلام. Next is the word Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a name has been mentioned in Holy Quran only 4 times. تو option B اس کا right answer ہے. Next, name the angels who are appointed to put questions to the dates in their graves. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ منکر و نکیر جو ہوتے ہیں، جو کہ جیسے ہی بندے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور سب چلے جاتے ہیں تو پھر منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں ان سے. آپشن اے اس کا رائٹ آنسر ہے. واٹ از دا لٹرل میننگ آف نبی؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ A person who behaves nicely according to Sharia, no. Conveys the message of Allah, believes in the unity of Allah. Nabi is a person who conveys the message of Allah. Option C is the right answer. What is the seventh belief in Iman Mufassal? اب اس کو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ سیونتھ بلیو کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شر من اللہ تعالی و بعث بعد الموت. تو آخری جو ایمان مفصل میں ہے وہ ہے بعث بعد الموت. تو اس پہ ایمان رکھنا، دا ڈے آف ریزریکشن، کے مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو یہ آپ آیت یاد کر لیں تو اس میں آپ کو ترتیب وائز جو ہے وہ سارے بلیفز مل جائیں گے. 7 بلیفز ہیں. یہ بھی سوال آتا ہے کہ ایمان مفصل میں کتنے بلیفز ہیں؟ 7 بلیفز ہیں اور 7واں یہ ہے. تیسرا کون سا ہے، چوتھا کون سا ہے، یہ آپ اس آیت سے یہ جو میں نے آپ کو بتائی کلمہ بتایا، یہ کلمہ یاد کر لیں، یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. نیکسٹ، واٹ از دا میننگ آف ایمان مجمل؟ مجمل یعنی جمع کیا ہوا. جمع کیا ہوا اس کو ہم مفصل یعنی تفصیل میں، ٹھیک ہے، جمع کیا ہوا یعنی بریف، دا بلیف ان بریف. تو آپشن سی از کا رائٹ آنسر ہے. اسی طرح سے ایمان مفصل بلیف ان ڈیٹیل. وچ ام المؤمنین ڈائیڈ لاسٹ، جو کہ کربلا کے وقت بھی موجود تھیں.
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن سی از the right answer. Last, which was the first capital of Islamic Commonwealth? Islamic Commonwealth کا پہلا capital کون سا تھا؟ آپشن بی مدینہ. مدینہ was the first capital of Islamic Commonwealth. تو اسی کے ساتھ ہمارا جو اسلامیات ایم سی کیوز کا سیٹ 2 ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس میں 50 ایم سی کیوز دیے گئے تھے، اب 50 ایم سی کیوز پھر مزید سیٹ 3 میں آئیں گے. تو اس کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں. اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں گروپس میں. جو بھی ایم سی کیوز کی تیاری کر رہے ہیں، ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، سی ایس ایس کے ایم پی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، یا پھر سی سی کے اسکریننگ کی تیاری کر رہے ہیں، یا پھر جو پروونشل اور ایگزامس ہیں کے پی کے کا، بلوچستان کا، پنجاب کا، وہاں پہ تیاری کر رہے ہیں، تو ان گروپس میں آپ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کے ویڈیوز جو ہیں باقی سبجیکٹس کی بھی آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس سے ہماری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہم اسی طرح سے مزید کنٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں ون پیپر کو کریک کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں پورا ایک سمری ہے، یا یہ کمپریہنسو نوٹس ہیں جو کہ آلموسٹ لائک 15 سے 20 سورسز سے لیے گئے ہیں. اور یہ کوئی کمپریہنسو نوٹس ہیں آف دا اسٹڈی آف آلموسٹ اباؤٹ 6 to 7 years، جو کہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے نوٹس ہیں اور ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ سیٹ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.